بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد یسوع کے دادا پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ طاسین یعنی سورہ نمل کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو یہ خط لکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، اس لیے صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگ گئے۔ چونکہ یہ خط اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ خط اس طرح ہے: بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ نجران کے پادری اور نجران والوں کے نام، تم سلامتی میں رہو۔ میں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اما بعد، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور بندوں کی دوستی چھوڑ کر اللہ سے دوستی لگاؤ۔ اگر تم میری اس دعوت کو نہ مانو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر تم جزیہ سے بھی انکار کرتے ہو تو پھر میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ والسلام۔ جب پادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ملا اور اس نے پڑھا تو ایک دم گھبرا گیا اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اہل نجران میں سے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام شرحبیل بن وداع تھا۔ وہ قبیلہ ہمدان کا تھا، اور کسی بھی مشکل امر کے پیش آنے پر اس سے پہلے کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایہم اور سید اور راکب کو بھی اس سے پہلے نہیں بلایا جاتا تھا۔ یہ تینوں ان کے اہم عہدوں کے نام ہیں۔ شرحبیل کے آنے پر پادری نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ اس نے غور سے خط پڑھا۔ پادری نے پوچھا، اے ابو مریم، اس خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھیجنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی وہی نبی ہو اور نبوت کے معاملہ میں کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں۔ اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنا مشورہ پیش کر دیتا۔ پادری نے شرحبیل سے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ شرحبیل ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران میں سے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام عبداللہ بن شرحبیل تھا، اور وہ قبیلہ حمیر کے ذی اسبہ شاخ میں سے تھا۔ پادری نے اسے خط پڑھنے کے لیے دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرحبیل جیسا جواب دیا تو اس سے پادری نے کہا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ پھر پادری نے آدمی بھیج کر اہل نجران کے ایک اور آدمی کو بلایا جس کا نام جبار بن فیض تھا، اور وہ قبیلہ بنو الحارث بن کعب کی شاخ بنو الحماس میں سے تھا۔ اسے بھی پڑھنے کے لیے خط دیا اور اس خط کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ اس نے بھی شرحبیل اور عبداللہ جیسا جواب دیا۔ پادری کے کہنے پر وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب ان سب نے اس بارے میں ایک ہی رائے دی تو پادری کے حکم دینے پر گھنٹہ بجایا گیا اور گرجا گھروں میں آگ روشن کی گئی اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے۔ دن میں جب گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو وہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے، اور اگر رات کو گھبراہٹ کی پیش آتی تو صرف گھنٹہ بجاتے اور گرجا گھروں میں آگ روشن کرتے۔ چنانچہ جب گھنٹہ بجایا گیا اور ٹاٹ کے جھنڈے بلند کیے گئے تو وادی کے تمام اوپر نیچے کے رہنے والے جمع ہو گئے، اور وہ وادی اتنی لمبی تھی کہ تیز سوار اسے ایک دن میں طے کرے، اور اس میں 73 بستیاں اور 1,20,000 جنگجو جوان تھے۔ پادری نے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے اس خط کے بارے میں رائے پوچھی، تو ان کے تمام اہل شورا نے یہ رائے دی کہ شرحبیل بن وداع ہمدانی اور عبداللہ بن شرحبیل اسبی اور جبار بن فیض حارثی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا جائے، اور یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات معلوم کر کے آئیں۔ چنانچہ ان تینوں کا وفد گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سفر کے کپڑے اتار دیے اور یمن کے بنے ہوئے مزین اور لمبے جوڑے پہن لیے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن لیں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ لوگ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے، لیکن آپ نے ان سے گفتگو نہ فرمائی کیونکہ انہوں نے وہ جوڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ پھر وہ تینوں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تلاش میں چلے۔ ان لوگوں کی ان دونوں حضرات سے جان پہچان تھی۔ وہ دونوں حضرات مہاجرین اور انصار کی مجلس میں مل گئے۔ ان لوگوں نے کہا، اے عثمان اور اے عبد الرحمن، تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کا موقع تلاش کرتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو اب تھک گئے، تو آپ دونوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم
واپس چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن، ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے یہ جوڑے اور انگوٹھیاں اتار دیں اور اپنے سفر والے کپڑے پہن لیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق دے کر بھیجا ہے، یہ لوگ جب پہلی مرتبہ میرے پاس آئے تھے تو ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات پوچھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سوالات کیے۔ یوں ہی سوالات کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہم عیسائی ہیں، ہم اپنی قوم کے بعد واپس جائیں گے۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے خیالات سن کر جائیں۔ آپ نے فرمایا، آج تو میرے پاس ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، آج تم لوگ ٹھہر جاؤ، میرا رب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتائے گا میں تمہیں اس کی خبر کر دوں گا۔ اگلے دن صبح کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثل اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی ہے، بنایا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ حق وہ ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو مت رہ شک لانے والوں میں سے۔ پھر جو کوئی جھگڑا کرے تو اسے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر سچی، تو کہہ دے، او بلائیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات سنائی، لیکن ان آیات کو سن کر انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور مباہلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لائے اور اپنی چادر میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو لپیٹے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ اس دن آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شرحبیل نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ جب وادی کے اوپر اور نیچے کے رہنے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب میرے فیصلہ پر ہی مطمئن ہو کر واپس جاتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں بہت مشکل اور کٹھن بات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ آدمی واقعی غصہ سے بھرا ہوا ہے اور ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم عربوں میں سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو پھوڑنے والے اور ان کے امر کی سب سے پہلے تردید کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دل سے ہمارا خیال اس وقت تک نہیں نکلے گا، یعنی ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں پڑے گا جب تک یہ ہمیں جڑ سے نہیں اکھاڑ دیتے ہیں، اور ہم عربوں میں ان کے سب سے قریبی پڑوسی ہیں۔ اور اگر یہ آدمی واقعی نبی اور رسول ہے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو روئے زمین کے ہم تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کا بال اور ناخن تک نہیں بچے گا۔ تو شرحبیل کے دونوں ساتھیوں نے کہا، اے ابو مریم، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ شرحبیل نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو حکم بنا لیتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے انسان ہیں جو کبھی بھی بے جا شرط نہیں لگائیں گے۔ ان دونوں نے کہا، اچھا تم جیسے مناسب سمجھو۔ چنانچہ شرحبیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مباہلہ سے بہتر ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں، آپ رات بھر سوچ کر کل صبح ہمیں اپنی شرطیں بتا دیں، آپ جو بھی شرطیں لگائیں گے وہ ہمیں منظور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری مخالفت کریں اور یوں صلح کرنے پر تم پر اعتراض کریں۔ شرحبیل نے کہا، آپ میرے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھ لیں۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہماری وادی کے تمام لوگ شرحبیل کے فیصلہ کو دل و جان سے مان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے مباہلہ نہ فرمایا۔ اگلے دن وہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خط لکھ کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تمام پھل، سونا اور چاندی اور غلام وغیرہ سب نجران والوں کے پاس رہے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر فضل و احسان ہے، اور اس کے بدلہ میں وہ 2000 جوڑے دیا کریں گے، 1000 جوڑے رجب میں اور 1000 جوڑے سفر میں۔ باقی تمام شرطیں بھی ذکر کی۔ ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت غیلان بن عمرو اور بنی نصر کے حضرت مالک بن عوف اور اقرا بن حابس حنظلی اور حضرت مغیرہ اس معاہدہ پر گواہ بنے، اور آپ نے یہ معاہدہ لکھوایا۔ معاہدہ نامہ لے کر وہ نجران کو واپس چل پڑے۔ جب یہ لوگ نجران پہنچے تو پادری کے پاس ان کا ماں جایا چچا داد بھائی موجود تھا، جس کا نام بشیر بن معاویہ اور جس کی کنیت ابو علقمہ تھی۔
ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ اس پادری کو دیا۔ وہ پادری اور اس کا بھائی ابو علقمہ دونوں سواری پر جا رہے تھے اور پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ نامہ پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں بشیر کی اونٹنی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑی اور بشیر بھی گر گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی بدعا کی۔ اس میں اشارے یا کنایہ سے کام نہیں لیا۔ اس پر پادری نے اس سے کہا، اللہ کی قسم تم نے ایک نبی اور رسول کی ہلاکت کی بدعا کی ہے۔ اس جملہ سے متاثر ہو کر بشیر نے پادری سے کہا، اگر وہ واقعی نبی اور رسول ہیں تو پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنی اونٹنی کے کجاوے کی کوئی بھی گرہ نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ بشیر نے اپنی اونٹنی کا منہ مدینہ کی طرف موڑ دیا۔ پادری نے بھی اپنی اونٹنی ان کی طرف موڑ دی اور اس سے کہا، ذرا میری بات سمجھ تو لو، میں نے تو یہ بات ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کہہ دی تھی تاکہ میری طرف سے عربوں کو یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے آپ کے حق ہونے کو مان لیا ہے، یا ہم نے آپ کی آواز یعنی دعوی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے عاجز ہو کر آپ کی بات کا اقرار کر لیا ہے، جس کا تمام عربوں نے بھی اقرار نہیں کیا، حالانکہ ہم عربوں میں زیادہ عزت والے اور زیادہ گھروں والے یعنی زیادہ آبادی والے ہیں۔ بشیر نے ان سے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم جو بات تم اب کہہ رہے ہو میں اسے کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد بشیر نے اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے مارا اور پادری کو پس پشت چھوڑ گئے۔ چنانچہ بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے اور زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ غزوہ میں وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال وہ تینوں آدمی کو وفد نجران کے علاقے میں پہنچا۔ پھر یہ وفد ابن ابی شمر زبیدی راہب کے پاس گیا جو کہ اپنے گرجے کے اوپر خلوت خانے میں تھا، اور وفد نے اسے یہ بتایا کہ تہامہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے اس راہب کو اپنے سفر کی کارگزاری سنائی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبالغہ کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بشیر بن معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اس راہب نے کہا، مجھے اس بالا خانہ سے نیچے اتار دو ورنہ میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے اسے نیچے اتارا اور وہ چند ہدیے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ ان ہدیوں میں وہ چادر بھی تھی جو خلفاء اوڑا کرتے تھے، اور ایک پیالہ اور ایک لاٹھی بھی تھی، اور کافی عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہر کر وہی کو سنتا رہا، لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا۔ وہ جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اپنی قوم کی طرف چلا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آنا بھی اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور ابو الحارث پادری سید اور عاقب اور اپنی قوم کے ممتاز لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور یہ سب لوگ وہاں ٹھہر کر آسمان سے اترنے والے قرآن کو سنتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس پادری کے لیے اور دوسرے پادریوں کے لیے تحریر لکھ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر ابو الحارث پادری اور نجران کے دوسرے پادریوں اور کاہنوں اور راہبوں کے لیے ہے۔ تھوڑی یا زیادہ جتنی چیزیں ان کے قبضہ میں ہیں وہ سب انہی کے پاس رہیں گی۔ ان سب کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ کسی پادری اور راہب اور کاہن کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور ان کے حقوق اور ان کے اقتدار اور ان کے عہدوں کو نہیں چھینا جائے گا، اور اللہ اور رسول کی یہ پناہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ ٹھیک چلیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ یہ کسی پر ظلم کریں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ تحریر لکھی تھی۔